اب جنات کا ایک دھوکہ یہ بھی ہے. اب ایک دھوکہ ہے بدگمانی پھیلانا. بدگمانی پیدا کرتا ہے. جنات شیاطین جو ہیں وہ بدگمانی پیدا کرتے ہیں آپ کے اندر کہ یہ بھی ایک حملہ ہے. یاد رکھیں جنات کا حملہ، بڑے حملوں میں سے ایک حملہ بدگمانی پیدا کرنا. آپ کو گمان میں ڈالا، آپ کو اپنے ہسبینڈ کو وائف کے بارے میں بدگمان کر دیا، وائف کو ہسبینڈ کے بارے میں بدگمان کر دیا، اور پھر اسی طرح بھائی کو بھائی کے بارے میں بدگمان کر دیا. بس ایک وسوسہ ڈالنا ہے کہ یہ ایسے کیوں ہے، پھر آگے اس کی خود ہی دلیل دے دینی ہے یہ اس طرح ہے اس لیے ایسے ہے. خود ہی سوال خود ہی جواب، اور انسان جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے. تو پھر اس کو ٹریپ کر لیا جاتا ہے اور اس کو جو ہے وہ غلط ڈائریکشن میں لگا دیا جاتا ہے. تو اس لیے اس چیز کو سمجھ لینا ہے کہ ہم نے ان شیطانی چالوں کو سمجھنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، اعتکاف میں تھے، اپنی بیوی کو گھر چھوڑنے جا رہے ہیں. دیکھا تو صحابہ کھڑے ہیں، آپ نے آواز دی، فرمایا میرے صحابہ یہ میری فلاں بیوی ہے. صحابہ نے کہا حضور آپ کے بارے میں کوئی بندہ سوچ بھی سکتا ہے، کسی کے مائنڈ میں سوچ بھی نہیں آ سکتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ انسان کے جسم میں شیطان ایسے گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے. انسان کے جسم میں شیطان ایسے گردش کرتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان جو ہے وہ انسان کی باڈی میں گردش کرتا ہے، وہ کسی طرح کا بھی وسوسہ ڈال سکتا ہے، کسی طرح کی بدگمانی ڈال سکتا ہے. اور اکثر اوقات میں نے دیکھا ہے بدگمانیوں کی وجہ سے رشتے ٹوٹتے دیکھے، ہسبینڈ وائف ریلیشنز خراب ہوتے دیکھے. تو بدگمانی شیطان کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے. اس کو سمجھ لیں، ہمیں اس کو کیسے ہرانا ہے، یہ چیزیں ہمیں اس کی چالوں کا پتہ چلے گا تو پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ یہ ہمیں کس کس طریقے سے ٹریپ کرتا ہے، جنات ہمیں کس کس طریقے سے جو ہے وہ حملہ کرتے ہیں اور ہم نے ان سے کیسے بچنا ہے. پھر اسی طرح سے ہمیں ایک حملہ کرتا ہے غصہ دلا کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ آئے تو غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، وہ کمزور ہے وہ بندہ جو غصہ کرتا ہے. اب دو آدمی لڑ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، وہ لڑائی کر رہے ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک دعا ہے، اگر ان کو پتہ چل جائے، یہ وہ پڑھ لیں، ان کا غصہ ختم ہو جائے، ان کی لڑائی ختم ہو جائے. اور وہ دعا کیا تھی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان کے حملے سے. شیطان اتنا وہ ہے، وہ آپ کو غصہ دلاتا ہے اور غصہ دلانے کے بعد آپ کو ٹریپ کرتا ہے. آپ کو کچھ بھی ہو جائے آپ نے اپنے آپ کو سٹرونگ کرنا ہے، اور ہم نے انشاءاللہ یہ بات اپنے مائنڈ میں بٹھا لینی ہے کہ ہمیں کیسے مقابلہ کرنا ہے. ہمیں اس چیز کی طرف آنا ہے. ہمیں اس کی چالوں کو جب ہم سمجھ لیں گے کہ وہ کس طریقے سے حملہ کرتا ہے تو ہمیں سمجھ آ جائے گا. وہ خواب میں آ کے حملہ کرتا ہے، شیطان جو ہے وہ خواب میں آ کے حملہ کرتا ہے. خواب میں کس طرح حملہ کرتا ہے؟ خواب میں مختلف چیزیں آپ کو دکھاتا ہے، آپ دیکھتے ہیں، آپ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہی حقیقت ہے، حالانکہ وہ حقیقت نہیں ہوتی. اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ حقیقت ہے اور ہم اس حقیقت کے پیچھے لگ جاتے ہیں، ہم اس چیز کے پیچھے لگ جاتے ہیں جو ہمیں خواب میں نظر آئی ہوتی ہے. اور جب ہمیں شیطان پورا اپنے وہ ٹریپ میں لے لیتا ہے پھر وہ ہماری ڈائریکشن چینج کروا دیتا ہے. تو اس لیے یہ حملہ ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے خواب کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا یہ تو تمہارے ساتھ شیطان آ کھیلتا رہا ہے. ہمارے پاس ایک پیشنٹ آئی اور بہت زیادہ ڈری ہوئی، بہت زیادہ رو رہی ہیں. انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو فون کر کے بتا دیا کہ میری جو ہے وہ موت واقعہ ہونے والی ہے، اور مجھے جو ہے وہ اس طرح سے مطلب خواب میں اشارہ ہو گیا ہے کہ میں مرنے والی ہوں، اور مجھے جو ہے میرا ٹائم آ گیا ہے. مجھے خواب میں اللہ کا فرشتہ نظر آیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ 4 دن کا ٹائم ہے. ہمارے پاس لے آئے. میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہتے جی مجھے فرشتوں نے آگے بتایا ہے کہ تمہارے پاس 4 دن کا ٹائم ہے، فلاں دن تمہاری جو ہے وہ روح نکل جائے گی، ہم تمہیں لے جائیں گے. میں نے کہا بڑی بات ہے، آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے، اس سے اچھی چیز کیا ہے کہ کیا مطلب کر؟ میں نے کہا دنیا میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کو پتہ چل جائے کہ کل میں نے مرنا ہے. حدیث ہے نا، قرآن کی آیات ہیں کہ انسان کو جو 5 چیزوں کا علم نہیں ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کل کیا ہوتا نہیں ہوتا. یہ شیطان دھوکہ دیتا ہے، یہ شیطان کا ایک حملہ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. وہ آپ کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کو خوف